دوسرا حق جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا، ایمان لانا، کثرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھنا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے ہی میں نے فہم سفر کو جب آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا، پڑھا رہا تھا، تو میں نے آپ کو ایک باقاعدہ ایک بڑی بات عرض کی تھی کہ ایک ہمارے مسائل کا ایک بہت بڑا حل ہے، وہ درود شریف ہے۔ بہرحال اب میں درود شریف کے متعلق کچھ ضروری باتیں عرض کرتا ہوں۔ تو قرآن و حدیث میں ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کے متعلق کیا ہدایت ملتی ہیں؟ تو 22ویں پارے ہی کے آخر میں 22واں پارہ ہے، آیت نمبر 56 ہے، 56 ہے، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والوں تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ سب پڑھ لیں اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید۔ اچھا، اب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا کب فرض ہے، کب واجب ہے، یہ مسئلے کی بات ہے۔ تو پوری زندگی میں ایک مرتبہ درود پڑھنا فرض ہے پوری زندگی میں۔ اور یہ جو فرض ہے، اگر کوئی نماز میں بھی درود شریف پڑھ لیتا ہے تو یہ فریضہ ادا ہو جائے گا، جیسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو اگر زندگی میں ایک مرتبہ، تو یہ جو حکم ہے نا اے ایمان والوں درود پڑھو، تو ایک مرتبہ بھی کسی نے پڑھ لیا تو یہ تو فرض ہے۔ لیکن غور سے سنیے گا، یہ جو ابھی میں نے یہ آیت پڑھی آپ کے سامنے سورہ احزاب کی کہ اے ایمان والوں درود پڑھو، جب یہ آیت کسی کے سامنے پڑھی جائے تو اس وقت اس کو درود پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ یہ آیت جب پڑھی جائے گی تو اب درود پڑھنا واجب ہو گیا، وہ جب بھی یہ پڑھی جائے گی۔ اور پھر بسا اوقات تیسری بات، پھر بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی مجلس میں ہوتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنتے ہیں، تو بعض حضرات نے تو یہاں تک کہا کہ جتنی مرتبہ نام سنا اتنی مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ مجلس میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو اس میں ایک مرتبہ بھی پڑھ لیا جائے تو وہ واجب ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ بہت اہم باتیں میں نے آپ سے عرض کی کہ زندگی میں ایک مرتبہ پڑھنا فرض، اور اگر کوئی یہ آیت ہمارے سامنے پڑھی جائے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو درود پڑھو، پڑھ لے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس آیت کو سن کر درود پڑھنا واجب۔ خطبہ اگر مرد سنتے ہیں اس کے احکام الگ ہیں، اس وقت دل میں پڑھے۔ اور تیسری یہ ہے کہ جب کسی نشست میں مثلا کوئی بیان ہو رہا ہے، کوئی حدیث کی تعلیم ہو رہی ہے، تو اس میں کم سے کم ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے۔ ایک مرتبہ کم سے کم درود شریف پڑھ لیں، تو بار بار پڑھ لیں بہت اچھی بات ہے، لیکن کم سے کم ایک مرتبہ پڑھنا واجب۔ اچھا جی، اس درود شریف میں ملے گا کیا؟ تو میں صرف اشارے کرتا ہوں، تفصیل نہیں عرض کرتا، حدیث شریف کے، قرآن کے اشارے کرتا ہوں۔ سورہ احزاب کے اندر یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے پڑھا کہ اللہ پاک حکم دیتے ہیں کہ درود پڑھو، تو معلوم ہوا کہ حکم کو جو پورا کرے گا اس کو اطاعت کا ثواب ملے گا۔ تو جب ہم اس حکم کو پورا کریں گے تو ہم اللہ کے فرما بردار بن جائیں گے، ہماری مشابہت فرشتوں کے ساتھ ہو جائے گی، کیونکہ فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں۔ اور پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ 10 رحمتیں ملیں گی، 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، 10 درجے ملیں گے۔ اور ترمذی کی ایک روایت ہے کہ پریشانی اور غموں سے نجات ملے گی اور اللہ کے نبی کا قرب ملے گا، یہ بھی ایک روایت میں ترمذی کی۔ اور ایک روایت میں طبرانی کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی۔ اور ابو داؤد اور ترمذی میں ایک روایت ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے آپ نے سنا ہوگا کہ دعاؤں کا ادب یہ ہے کہ پہلے اللہ کی بڑائی، عظمت بیان کی جائے اور اس کے بعد درود شریف پڑھا جائے، تو وہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ اچھا، تو یہ میں نے آپ کے سامنے یہ بتا دیا کہ درود شریف پڑھنے پہ کیا ملے گا۔ اب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث سے یہ بات آپ کے سامنے آنی چاہیے کہ کن کن اوقات اور کن کن جگہوں میں قرآن اور حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان موقعوں پر درود پڑھنا چاہیے۔ تو ایک موقع لکھا ہوا ہے مسجد میں داخل ہوتے وقت، جب مسجد میں داخل ہوں اس لیے بسم اللہ پڑھ لیں، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، درود پڑھ لیں، حدیث میں آتا ہے۔
اور روزے مبارک پر حاضری کے وقت اور مجلس کے ختم پر اور شب جمعہ میں اور جمعے کے دن، ابھی جو غروب کے بعد شب جمعہ ہے اس میں، اور صبح اور شام 10 مرتبہ بڑی فضیلت شفاعت ملے گی اگر صبح ہم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اور یہ ابھی اذان ہو رہی ہے، اذان کا جواب دینے کے بعد بھی درود شریف ہے، اور دعا کے شروع اور آخر میں، اور قرآن ختم کرنے کے بعد، بیان اور وعظ اور خطبے کے وقت، آپ نے دیکھا جب خطبہ شروع کرتے ہیں، بیان شروع کرتے ہیں تو شروع میں دیں، اور تلبیہ کوئی آدمی پڑھے تو تلبیہ کے بعد، حجر اسود کے استلام کے وقت، اور رنج اور غم کے بعد اذان کا جواب دے دیں۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس تھوڑی سی بات رہ گئی ہے، اس کے بعد بات ختم کر۔ یہ ایک موقع یہ بھی ہوتا ہے کہ اذان کے بعد درود شریف پڑھے۔ یہ میں نے ساری وہ جگہ بتائی ہیں آپ کو جو حدیث میں آئی ہیں۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت، روزے مبارک پر حاضری کے وقت، کوئی بھی مجلس میں ہم بیٹھے ہیں اس کے ختم کے وقت، شب جمعہ میں، جمعے کے دن، صبح اور شام، اذان کا جواب دینے کے بعد، دعا کے شروع اور آخر میں، قرآن جب ختم کر لیں، بیان اور وعظ شروع کرتے وقت، تلبیہ کے بعد، حجر اسود کے استلام کے وقت، صفا مروہ پر سعی کرتے وقت، اور رنج و غم کے وقت۔ اچھا، احادیث میں درود نہ پڑھنے پہ کیا وعید ہے؟ فرمایا جس شخص کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے وہ درود نہ پڑھے، اس کے لیے جبرائیل علیہ السلام نے ہلاکت اور بربادی کی بد دعا دی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید کی ہے، آمین کہا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایسا شخص بخیل ہے جو میرا نام سنے اور مجھ پہ درود نہ پڑھے۔ اب یہ ہے کہ ہمیں کون سا درود پڑھنا ہے، افضل کون سا ہے؟ تو سب سے افضل درود جو ہے وہ درود ابراہیمی ہے، وہ پڑھیں۔ اور کوئی ایک چھوٹا سا کتابچہ ملتا ہے زاد الخلیل کے نام سے، اس میں مستند درود شریف ہے، وہ بدل کے وہ پڑھ لیں۔ اور ایک آخری بات کہ آج کل کچھ درود شریف، عہد نامہ، درود تاج، درود ہزاری، درود لکھی، دعائے جمیلہ وغیرہ وغیرہ مختلف ناموں سے ہیں۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور تابعین سے منقول نہیں ہے، اور لوگوں نے جو ان کے فضائل لکھے ہیں وہ بھی من گھڑت ہے، لہٰذا یہ درود تاج ہو گیا، یہ ان چیزوں سے بچیں۔ باقی جو درود ابراہیمی ہے اور جو حدیث و قرآن میں آئے ہیں ان کو پڑھ لیں، کثرت سے پڑھیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔